بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی کہانی ایسے خواب کی ہے جس نے پورے مدینہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ خواب ایک عام خواب نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک بڑی حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ ایک سلطان جس کا دل ایمان اور محبت رسول سے بھرا ہوا تھا، اس خواب کی حقیقت جاننے کے لیے مدینہ منورہ پہنچتا ہے۔ اس خواب کا اثر نہ صرف اس سلطان کی زندگی پر بلکہ پورے مدینہ کی تقدیر پر پڑا۔ کیا ایک خواب کسی شہر کی حفاظت کا سبب بن سکتا ہے؟ آئیے ہم جانتے ہیں سلطان نور الدین زنگی کے اس ہیبت ناک خواب کی تفصیلات اور مدینہ آمد کی کہانی۔ سلطان نور زنگی اسلامی تاریخ کا ایک درخشاں ستارہ ہے۔ ان کا پورا نام نور الدین محمود زنگی تھا اور وہ 12ویں صدی کے مشہور مسلم حکمرانوں میں سے تھے۔ نور الدین زنگی اپنے عدل، انصاف اور دین کے ساتھ بے پناہ محبت کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ ان کی حکومت میں عدل کا بول بالا تھا اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزاری۔ سلطان نور الدین زنگی نہ صرف ایک عظیم حکمران تھے بلکہ وہ ایک سچے اور دیندار مسلمان بھی تھے۔ ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا اور ان کا دل ہمیشہ مدینہ منورہ کی حرمت اور عظمت کے ساتھ جڑا رہا۔ ان کی سب سے بڑی خواہش مدینہ کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کا احترام قائم رکھنا تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات کے لیے فکر مند رہتے کہ مدینہ اور مسجد نبی کی حفاظت میں کوئی کمی نہ ہو۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی حکومت میں دین اسلام کی خدمت کو اولین ترجیح دی۔ انہوں نے اپنی فوج کو اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت دی اور اپنے دور حکومت میں دین کو پھیلانے اور اسلامی دنیا کو مستحکم کرنے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ وہ نہ صرف ایک بہادر سپہ سالار تھے بلکہ ایک علم دوست اور دین کے ساتھ وفاداری رکھنے والے حکمران بھی تھے۔ ان کی محبت مدینہ پاک سے اتنی زیادہ تھی کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دیکھا تو فوراً اس خواب کی تعبیر کے لیے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ایمان کی طاقت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم ثبوت ہے جس نے نہ صرف ان کی زندگی کو بدل دیا بلکہ اسلامی تاریخ میں بھی ایک سنہری باب رقم کیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے دل میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت اور احترام تھا۔ ایک رات انہوں نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ خواب میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن ان کے چہرے پر ناراضگی اور فکر کے آثار نمایاں تھے۔ یہ منظر سلطان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے، لیکن خواب اتنا واضح اور حقیقت کے قریب تھا کہ اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ خواب ایک بار نہیں بلکہ 3 راتوں تک مسلسل آیا۔ رات جب سلطان سونے کے لیے لیٹے وہی خواب دوبارہ دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے اور ان کی آنکھوں میں تشویش اور ناراضگی صاف دکھائی دیتی، جیسے کوئی بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہو۔ سلطان کا دل دھڑکنے لگتا اور جب وہ جاگتے تو ان کا دل بے حد بوجھل ہو جاتا۔ بار بار آنے والے اس خواب نے سلطان کو سخت بے چین کر دیا۔ دن بھر وہ خواب کے بارے میں سوچتے رہتے اور انہیں نیند بھی نہیں آتی تھی۔ انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے ان پر کوئی بہت بڑی ذمہ داری آ پڑی ہے جسے پورا کرنا ان کی ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ خواب کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ سلطان کو یقین ہو چلا تھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی بڑا خطرہ سر اٹھا رہا ہے اور انہیں فوراً اس کا سدباب کرنا ہوگا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے خواب کا ذکر اپنے خاص وزیروں اور قریبی لوگوں سے کیا۔ ان میں وزیر جمال الدین اصفہانی جو سلطان کے مشیر خاص اور قابل اعتماد ساتھی تھے، اور قاضی فخر الدین عبد الباسط جیسے دیگر اہم شخصیات شامل تھیں۔ یہ لوگ علم و حکمت میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے اور ہمیشہ سلطان کے ساتھ بڑے فیصلوں میں شریک ہوتے تھے۔ جب سلطان نے ان کے سامنے خواب کی تفسیر رکھی تو سب حیرت میں پڑ گئے۔ کوئی بھی اس خواب کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ وزیر جمال الدین اصفہانی اور قاضی فخر الدین نے اپنی دانائی سے خواب کی مختلف تفسیریں پیش کیں لیکن کوئی بھی تعبیر سلطان کے دل کو مطمئن نہ کر سکی۔
ان سب کی رائے یہی تھی کہ یہ ایک غیر معمولی خواب ہے اور اس کا مطلب شاید مدینہ منورہ جا کر ہی واضح ہو سکے۔ سلطان نور الدین زنگی کے دل میں یقین مزید پختہ ہو گیا کہ یہ خواب ایک بڑی نشانی ہے اور انہیں فوراً مدینہ روانہ ہونا چاہیے۔ اس خواب کی وجہ سے وہ اتنے بے چین ہو گئے کہ ان کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین چکا تھا۔ آخرکار انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ کی جانب سفر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ خواب کی حقیقت سے پردہ اٹھ سکے۔ سلطان نور الدین زنگی مسلسل 3 راتوں تک وہی خواب دیکھتے رہے اور ہر بار ان کا دل پہلے سے زیادہ بے چین ہو جاتا۔ انہوں نے کئی علماء اور مشیروں سے مشورہ کیا مگر کوئی بھی خواب کی اصل حقیقت تک نہ پہنچ سکا۔ آخرکار سلطان نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ اس خواب کی تعبیر صرف مدینہ منورہ جا کر ہی ملے گی۔ انہوں نے فوراً مدینہ کے لیے روانگی کا فیصلہ کیا۔ یہ سفر کوئی معمولی سفر نہ تھا۔ مدینہ کی عظمت اور خواب کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان نے اپنی بہترین فوج اور قریبی ساتھیوں کو ساتھ لے جانے کا حکم دیا۔ ان میں وزیر جمال الدین اصفہانی، قاضی فخر الدین عبد الباسط اور دیگر وفادار مشیر شامل تھے جن پر سلطان کو مکمل اعتماد تھا۔ سفر کی تیاریوں میں خاص احتیاط برتی گئی کیونکہ یہ ایک روحانی اور تاریخی سفر تھا اور سلطان اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہے تھے۔ یہ سفر طویل تھا مگر ہر شخص کے دل میں ایک خاص جوش اور ایمان کی طاقت موجود تھی۔ مدینہ کی جانب بڑھتے ہوئے سلطان کا دل مزید بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ مدینہ کے قریب پہنچ رہے تھے انہیں یقین ہوتا جا رہا تھا کہ اس خواب کی تعبیر انہیں جلد ہی ملے گی۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی سلطان نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ کی حرمت کا لحاظ رکھنے اور وہاں پہنچ کر انتہائی عاجزی اور ادب کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی۔ مدینہ کی جانب بڑھتے ہوئے سب کی نظریں اس مقدس شہر پر تھیں اور دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ سفر ایک روحانی تجربہ بن چکا تھا جس کی قیادت خود اللہ کی طرف سے تھی اور سلطان نور الدین زنگی پورے یقین کے ساتھ اس خواب کی حقیقت جاننے کے لیے مدینہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جب سلطان نور الدین زنگی اور ان کے ساتھی مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے تو دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ مدینہ کی مقدس فضا، وہاں کی نورانی ہوا اور سکون سے بھرپور ماحول نے سب کو متاثر کر دیا۔ سلطان کا دل احترام اور عاجزی سے بھر گیا۔ مدینہ کی گلیوں میں قدم رکھتے ہی ان کے چہرے پر عاجزی اور محبت کے آثار نمایاں تھے۔ مدینہ کی عوام کو جب پتہ چلا کہ سلطان نور الدین زنگی مدینہ تشریف لائے ہیں تو لوگ بڑی محبت سے ان کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ مدینہ کے لوگوں کی محبت بے مثال تھی۔ ہر شخص نے سلطان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور ان کی خدمت کے لیے پیش رہا۔ سلطان نور الدین زنگی کی نظریں مدینہ کے ہر گوشے پر تھیں۔ وہ اس شہر کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حرمت کو دل سے محسوس کر رہے تھے، لیکن سلطان کی آمد کا مقصد صرف استقبال اور مدینہ کی زیارت نہ تھا۔ وہ اس خواب کی حقیقت جاننے آئے تھے جو انہیں 3 راتوں تک مسلسل نظر آیا تھا۔ سلطان نے خواب میں جو نشانات اور اشارے دیکھے تھے وہ اب مدینہ کی گلیوں اور لوگوں میں تلاش کرنے لگے۔ ان کے دل میں ہر لمحہ ایک سوال گونجتا تھا کہ وہ خواب کس راز کی نشاندہی کر رہا ہے۔ سلطان نے مدینہ کے لوگوں سے بات چیت شروع کی مگر اس بات کو راز رکھتے ہوئے کہ وہ یہاں کس مقصد کے تحت آئے ہیں۔ انہوں نے مختلف لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا حالیہ دنوں میں کوئی معمولی واقعہ پیش آیا ہے، کیا کوئی لوگ ایسے مدینہ آئے ہیں جو اجنبی لگتے ہوں۔ مدینہ کے لوگ اپنی سادہ اور محبت بھری باتیں کرتے رہے مگر سلطان کو ابھی تک کوئی واضح جواب نہ ملا۔ اسی دوران سلطان نے مدینہ کی گلیوں میں چکر لگانا شروع کیا تاکہ خواب میں دیکھے گئے نشانات کو تلاش کر سکیں۔ ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی لیکن ان کا دل یقین سے بھرا ہوا تھا کہ اللہ کی محبت سے وہ اس خواب کا راز ضرور جان لیں گے۔ مدینہ کے لوگوں کی مدد لیتے ہوئے سلطان نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنی تلاش جاری رکھی تاکہ کوئی اہم اشارہ ان کے سامنے آئے اور خواب کی حقیقت ان پر کھل سکے۔ مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے ہوئے اور مختلف لوگوں سے بات کرتے ہوئے سلطان نے کچھ اجنبی افراد کی غیر معمولی حرکات نوٹ کی۔ یہ 2 افراد جنہوں نے حال ہی میں مدینہ میں قیام کیا تھا، لوگوں سے کم ملتے جلتے تھے اور اکثر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہی نظر آتے تھے۔ ان کی مشکوک حرکات اور مسجد کے قریب بار بار موجودگی نے سلطان کا شک مزید گہرا کر دیا۔ انہوں نے ان افراد کی مکمل نگرانی کا حکم دیا اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھی۔
کچھ دنوں تک ان افراد کا ہر معمولہ قدم سلطان کے اہلکاروں کی نظر میں رہا اور جلد ہی ایک خطرناک منصوبے کا انکشاف ہونے لگا۔ یہ دونوں افراد دراصل دشمنان اسلام تھے اور ایک خطرناک سازش کا حصہ تھے۔ ان کا منصوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی بے حرمتی اور جسم عطر کو چرانے کا تھا، جو تاریخ میں اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک سرنگ کھود رکھی تھی جو ان کے قیام کی جگہ سے شروع ہوتی تھی اور سیدھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے تک جاتی تھی۔ یہ سازش اتنی گہری اور خفیہ تھی کہ اگر سلطان نور الدین زنگی کو خواب نہ آتا تو شاید یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا۔ جب سلطان کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانا چاہتے ہیں تو ان کے دل میں غم اور غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سازش اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا حملہ ہے۔ فوری طور پر ان دونوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے منصوبے کا پردہ فاش کر دیا گیا۔ سرنگ کی مکمل تفتیش کی گئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو لے جانے کی ناپاک کوشش کر رہے تھے۔ اس سازش کا پردہ فاش ہوتے ہی مدینہ کے لوگوں میں خوف اور حیرت کی لہر دوڑ گئی، مگر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ سلطان نور الدین زنگی کو اللہ کی طرف سے یہ خواب دیا گیا جس نے وقت پر اس ناپاک منصوبے کو ناکام بنایا۔ سلطان نے عوامی عدالت کا انعقاد کیا جہاں ان دونوں افراد کے خلاف تمام ثبوت پیش کیے گئے۔ عدالت میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جو انصاف کے اس عمل کو دیکھنے آئی تھی۔ سلطان نے بڑی سنجیدگی سے مقدمے کی سماعت کی اور دونوں ملزمان کو ان کے گناہوں جرم کی سنگینی کے مطابق سزا دینے کا اعلان کیا۔ ان کے فیصلے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی شخص اسلامی مقدمات کی بے حرمتی کی جرات نہ کرے۔ اس واقعے کے بعد مدینہ کی حفاظت کے لیے مزید اقدامات کیے گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ مل کر مدینہ کی سیکورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے نئی حکمت عملی وضع کی۔ انہوں نے مزید فوجی دستے مدینہ میں تعینات کیے۔ اس واقعے نے اسلامی دنیا میں سلطان نور الدین زنگی کا مقام مزید بلند کر دیا۔ لوگ انہیں نہ صرف ایک بہادر اور عادل حکمران کے طور پر جاننے لگے بلکہ انہیں اسلامی مقدسات کے حقیقی محافظ کے طور پر بھی پہچانا جانے لگا۔ اسلامی تاریخ میں ان کا نام اس واقعے کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے گا اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کا ایمان اور ان کی محبت مدینہ کے لیے اتنی مضبوط ہے کہ وہ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ سلطان کی قیادت میں اسلامی دنیا کی دیگر ریاستوں نے بھی ان کے اقدامات کی تحسین کی اور انہوں نے سلطان نور الدین زنگی کے پیچھے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ یہ واقعہ اسلامی تہذیب کی حفاظت اور اس کی بنیادوں کی مضبوطی کی ایک مثال بن گیا اور سلطان نور الدین زنگی کی حکومت کو پوری دنیا میں ایک مثال کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی کا خواب کس طرح ایک بڑی سازش کا پردہ فاش کرتا ہے اور مدینہ کی حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں آج کے دور میں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط بناتے ہیں؟ اپنے خیالات نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔